پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ قرآن کریم کی چند آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے۔ بات کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے ممنون، بڑے شکر گزار، وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سیکھیں گے سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے حوالے سے، جہاں والدین کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ والدین کا مقام کیا ہے، اور صرف اہل ایمان سے مخاطبت نہیں ہو رہی ہے بلکہ پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطبت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، حسن سلوک والدین کے ساتھ، والدین کا مقام، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے والدین کے احسانات نہیں اتار سکتے۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور کئی جگہ اپنے ساتھ والدین کو رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، دعائیں سکھاتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وبالوالدین احسانا، کسی اور جگہ فرمایا۔ خواتین و حضرات، یہ تو قرآن کریم کی آیات ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہمارے معزز مہمان ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ والدین کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً ماں کے مقام کو بیان کر رہا ہے، اور ماں کا جو ایثار ہے، ماں اپنی جان بچے کے سپرد کر دیتی ہے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ خواتین و حضرات، ماں کا مقام، وہ پھر 3 درجے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوال کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں۔ جب کسی صحابی نے سوال پوچھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ خدمت کس کی مجھ پر واجب ہے، اور سب سے زیادہ احسان مجھ پر کس کا ہے، تیری ماں، تیری ماں، اور تیری ماں کے بعد آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تیرا باپ، باپ کا مقام، انتا و مالک لے ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 مقامات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیے کہ مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ 2 سال قرآن کریم ہی میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں کہ 2 برس دودھ پلائیں مائیں۔ تو یہاں 30 ماہ کی بات 6 مہینے، تو اس کو بھی ہم سوال کی شکل میں رکھیں گے کہ واضح کر دیجئے کہ یہ اس میں 6 مہینے میں بھی کیا ولادت ہو جاتی ہے، رضاعت کا جو عمل ہے وہ کتنے عرصے، کتنی مدت تک کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں اپنی بھرپور طاقت کو پہنچا۔ تو 40 سال کی عمر سے پہلے انسان بلوغت کو نہیں پہنچتا۔ اور سوال ایک یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کون سی بلوغت کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہنی بلوغت کی بات ہو رہی ہے، یا جسمانی بلوغت کی بات ہو رہی ہے، یا روحانی بلوغت کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ پھر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ پوری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے۔ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے معزز مہمان لاہور میں تشریف فرما ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، ماہر تعلیم،
محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں اور ہمارے پروگرام میں مسلسل تشریف لاتے ہیں اور ہم مسلسل ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ احقاف اور آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا تاکہ مجھے سکھ ملے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کوئز۔ کل کا سوال کا جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ درست جواب یوم الفرقان۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطبت کر رہا ہے، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یقیناً بات یہ ہے کہ والدین کے حوالے سے اللہ کریم نے جہاں کہیں بالعموم توحید کا ذکر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں سورہ احقاف کا جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید ہی ہے، اور اس آیت نمبر 15 سے ما قبل اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے ہی گفتگو ہوئی ہے۔ اور یہاں اگرچہ جو اسلوب سورہ بنی اسرائیل کے اندر اپنایا گیا یا سورہ نساء کے اندر اپنایا گیا
کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ایک ہی آیت میں اللہ کریم نے اپنی بندگی کے ساتھ اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا. یا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے ساتھ احسان کی بات کی. تو یہاں اللہ کریم نے وہ ایک آیت کے اندر اس والا اسلوب تو اختیار نہیں فرمایا، لیکن پیچھے جو جتنی آیات ہیں 14 کی 14 وہ آیات توحید پر مبنی ہیں، اور اس کے بعد گویا اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اس پوری آیت کے اندر والدین کا تذکرہ کر دیا، اور والدین کے ساتھ پھر نیک اولاد کا بھی ذکر کر دیا. اور والدین کا ذکر بھی اس طرح سے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم فرمایا. یہ جو وصیت ہوتی ہے یہ تاکیدی حکم ہوتا ہے، یہ ہدایت نہیں ہوتی، یہ عام بات نہیں ہوتی. یہ وصیت وہ ہوتی ہے، وگرنہ ایک امر ہوتا ہے، ایک وعظ نصیحت ہوتی ہے، اور مختلف الفاظ اس کے لیے عربی زبان میں آتے ہیں اور قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں. لیکن یہ جو وصیت ہے نا، یہ تو ایک تاکیدی حکم ہوتا ہے جس کے اندر کوئی گنجائش دوسری نہیں ہوتی، اور جتنی تاکید ممکن ہے وہ اس لفظ کے اندر موجود ہے. اور پھر یہ حکم بھی اہل ایمان کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ انسانوں کو دیا جا رہا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، گویا اللہ کریم نے یہاں پہ کوئی پیچھے ریزرویشن نہیں رکھی. ایک تو حکم دینے کے اعتبار سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے، اور ایک دوسرا جو مخاطبین کے حوالے سے کوئی ریزرویشن نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کریم نے دوسرے مقام پر اہل ایمان کو کہا کہ اگر آپ کے والدین مشرک بھی ہوں، آپ کے والدین کافر بھی ہوں، آپ کے والدین اہل ایمان نہ ہوں، تو بھی آپ نے ان کے ساتھ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور وہ حتیٰ کہ وہ آپ کو شرک کا حکم بھی دے رہے ہوں، پھر بھی آپ نے وہ شرک کا حکم تو نہیں ماننا. لیکن اس شرک کے حکم کو بنیاد بنا کے یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں یا حسن سلوک کے اندر کوئی کمی آئے، یہ نہیں ہونا چاہیے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اعتبار سے پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے. لہٰذا وہ جو کوئی بھی والدین کے حوالے سے اللہ کریم نے ایک تو حکم کے حوالے سے کوئی ریزرویشن نہیں رکھی، پھر مخاطبین کے حوالے سے کوئی ریزرویشن نہیں رکھی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے والدین کے حسن سلوک کی. یہ جو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے، یہ سب اہل علم جانتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی بھی حقدار کو حق دینا، اس کا جو حق ہے اس کو دے دینا، اس کو احسان نہیں کہتے، اس کو عدل کہتے ہیں. اور پورے قرآن میں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ارشادات فرمائے اس میں عدل اور اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کیا کرو اور یہی تقوی کے قریب تر ہے. اور عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے. گویا پورا جو نظام ہے وہ عدل اور ظلم کے درمیان جو نیکی کرتا ہے وہ عدل کو قائم کرتا ہے. وہ چاہے وہ حقوق اللہ کی بات ہو، چاہے وہ حقوق العباد کی بات ہو، یہ عدل کے قبیل سے ہے. اور جو شخص حقوق العباد پورے نہیں کرتا، یا حقوق اللہ پورے نہیں کرتا، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پورے نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کو اللہ کا حق نہ دے. لہٰذا بات تو عدل اور ظلم کے درمیان چلتی ہے، اور پورا نظام اسی سے وابستہ ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو سورہ نحل کے اندر اللہ کریم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 190 میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کریم نے پہلے عدل رکھا ہے، بعد میں احسان رکھا ہے. گویا اصل میں حقوق کے پورے کرنے کے حوالے سے جو اصل پیمانہ ہے وہ عدل ہی ہے. اور قیامت والے دن جو فیصلے ہیں وہ بھی اصول عدل کے تحت ہونے ہیں، یا پھر اصول عدل کو اللہ کریم کی رحمت سے ڈھانپا جانا ہے. اور وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اور اللہ کا جو قانون عدل ہے اس کے اوپر قانون رحمت سپرسیڈ کر جاتا ہے. یہ ایک بالکل امتحان کا نظام قانون عدل اور قانون رحمت کے ساتھ وابستہ ہے. لیکن جب اللہ کریم والدین کے بارے میں بات فرماتے ہیں تو وہ ہمیشہ احسان کی بات فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق و حقوق جن کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں
اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے وہ احسان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا والدین کے حوالے سے کبھی بھی اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین کے حوالے اللہ سے عدل کرنا چاہیے، کیونکہ عدل تو وہ ہوگا جو ان کا حق بنتا ہے آپ ان کو دے دیں۔ آپ کیلکولیشن میں پڑ جائیں گے کہ والدین کا کتنا حق بنتا ہے، والد کا کتنا حق ہے، والدہ کا کتنا حق ہے، اور اس کیلکولیشن کے مطابق دیں گے تو یہ عدل ہوگا نہیں۔ فرمایا احسانہ، ان کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ ان کا کتنا حق بنتا ہے، جو دے سکتے ہیں دیتے جائیں، اور یہ ون وے ٹریفک ہے، کبھی بھی اس کی کیلکولیشن میں نہیں پڑنا۔ احسان کا مطلب یہ ہے، یعنی جب آپ کچھ اس کو جو حق بنتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اس سے جو زائد دیتے ہیں اس کا نام احسان ہے۔ جو آپ نے انٹرو میں ایک حدیث کا حوالہ دیا تھا، وہ میرے خیال میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کی بہت شاندار تشریح ہے کہ جب کوئی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی، اور اس نے آگے کہا کہ میرا والد میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے جبکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اب اس کا خیال یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کرنے کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی والد کا حصہ مجھے مقرر کر کے فرما دیں گے کہ اتنے % تم اپنے والد کو دے دیا کرو۔ وہ اس کا خیال یہی تھا، تو ما لہو، میرے والد کا کتنا حصہ ہے، کچھ سوال میں یہ بات شامل تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا انتا و مالک لابیک، تو حصہ پوچھتا ہے اپنے مال میں سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے۔ اور اس کی ایک قرات یہ ہے انتا و ما لک لابیک، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یعنی ایک صرف مال نہیں بلکہ تیری اولاد بھی، تیرا سب کچھ جو ہے وہ تیرے باپ کا ہے، تو اس کا حصہ پوچھتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے والدین کا جو ایک واحد ہستی یہ ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اور پھر والدین میں سے یہ جو آگے جو تفصیل بیان فرمائی ہے والدہ کی 3 بڑی قربانیوں کی، اور ان 3 بڑی قربانیوں سے جو آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ حدیث میں جو آتا ہے من احق بحسن صحابتی، کہ کون سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کے بارے میں فرمایا امک امک امک، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا جب وہ ثم من پوچھتا رہا، پھر اس کے بعد کون، پھر اس کے بعد کون، چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا ثم ابوک، تو وہ غالباً انہی 3 قربانیوں کی وجہ سے جو بالکل اکیلی والدہ اٹھاتی ہے، کہ یعنی اس نے وہ حمل کے دوران بھی انتہائی دقت اور مشقت اٹھاتی ہے، پھر وہ ڈیلیوری کے دوران انتہائی مشقت اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد جو وہ دودھ پلاتی ہے تو انتہائی مشقت اٹھاتی ہے۔ ان تینوں مشقتوں میں والد قطعاً اس کے ساتھ کسی طرح بھی شیئر نہیں کرتا، لہٰذا یہ تینوں قربانیوں کی وجہ سے 3 دفعہ حق اس کا جو ہے فائق ہے والد کے اوپر۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حسن سلوک کے اعتبار سے والدہ کا حق فائق ہے، وگرنہ جو اطاعت کے حوالے سے اگر والد اور والدہ کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو جو اطاعت ہے وہ والد کا حق فائق ہے، وہ والدہ کا نہیں ہے، کیونکہ گھر کا سسٹم چلانے والا، اور جو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص جو ہے اپنی راج دہانی کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو وہ جو مسئولیت کی بات فرمائی، تو گھر کا اوورآل جو مسئول ہے وہ چونکہ والد ہوتا ہے، لہٰذا اطاعت کے اعتبار سے والد کا حق زیادہ ہے، حسن سلوک کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے، اور اوورآل دونوں کا حق ایسا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل واضح کر دیا آپ نے یہ بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ موضوعات بہت زیادہ ہیں تو فوراً ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس موضوع پر آپ نے تفصیلی بات بہت خلاصے کے ساتھ بیان فرما دی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو دودھ چھڑانے میں، حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے گزر گئے، تو یہ 30 مہینے کو ذرا واضح کر دیجئے۔ 2 سال ماؤں سے کہا گیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلائیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تو یہ 30 مہینے، تو یہ کیسے 6 مہینے باقی بچتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی ایک مکالمہ ہے، وہ بھی آپ ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیں، اس میں جب 30 مہینوں کا ذکر آ گیا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، یعنی جو والدہ ہے اس کا جو حمل کی مدت اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت، یہ کل جو ہے وہ 30 مہینے ہیں۔ 30 مہینے بنتے ہیں 2.5 سال، تو 2.5 سال اللہ کریم نے یہاں فرما دیا۔ اس کے علاوہ جو دودھ پلانے کے حوالے سے 2 جگہ اور قرآن حکیم میں ذکر ہوا ہے، ایک تو سورہ لقمان میں ہے
اور یہاں پہ وہاں پہ بھی وفصالہ فی عامین ہے، 2 سال کے اندر جو ہے وہ اس کا دودھ چھڑانا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ذکر ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو والدہ وہ مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، اور یہ بھی اس کے لیے ہے جو اس کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہو۔ دیکھیں حولین جب کہہ دیا جائے تو عربی زبان میں حولین کا مطلب 2 ہی ہوتا ہے، 2 سال، حولین 2 سال کے لیے ہے، اور اس میں یہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 سال کا کیا مطلب ہے، 2 سال کا مطلب 2 سال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس مدت کو فکس کرنا تھا اس لیے فرمایا حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اس مدت کو پورا کرنا چاہے۔ گویا میکسیمم جو مدت ہے وہ 2 سال ہے جو پورا کرنا چاہے، منیمم اس سے کوئی کرنا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا 2 سال تو مدت ہو گئی دودھ پلانے کی، باقی اس کے بعد بچتے ہیں 6 مہینے۔ اسی سے پھر استدلال کیا گیا ہے کہ جب 2 سال مدت قرآن نے سورہ لقمان میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی فرما دی کہ یہ دودھ پلانے کی مدت ہے، دودھ پلانے کی میکسیمم مدت ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حمل کی منیمم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہو سکتی ہے، باقی 6 مہینے بچتے ہیں۔ تو اسی سے جو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، دیگر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے بڑی تفصیل سے، اور یہ بات روایت یعنی سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا تھا کسی جوہینہ قبیلہ کے کسی خاتون کا، اور اس کی شادی کے 6 مہینے بعد اس کو بچہ پیدا ہو گیا تھا، تو اس کے بچے کے والد نے، یعنی جو خاتون کا شوہر تھا، اس نے اپنی بیوی پر زانیہ ہونے کا الزام لگا دیا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیس آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر کہ چونکہ حمل کی مدت بالعموم 9 مہینے ہوتی ہے، تو انہوں نے اس 6 مہینے کے وضع حمل والی اس کیس پر انہوں نے زنا کا حکم جاری فرما دیا، اور اس پر جو ہے وہ حکم جاری فرما چکے تھے کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا، آپ تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ چونکہ قرآن میں 2 سال دودھ پلانے کی اور دودھ چھڑانے کی مدت ہے، تو اس کا مطلب ہے حمل کی مدت جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے ہے۔ تو اب یہ 6 مہینے کے بعد اگر یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ اسی باپ کا ہے، اور حمل کی مدت کم از کم 6 مہینے ہو سکتی ہے، اور اگر ڈیلیوری 6 مہینے میں ہوئی ہے تو اس کا مطلب ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا، اور پھر یہ فیصلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک جو ہے علماء اس کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں کہ حمل کی کم از کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ 28 ہفتے جو ہیں وہ کم و بیش اس کو لگتے ہیں، اگر کوئی ڈیلیوری کو میچور ہونے کے، بچے کو میچور ہونے کے لیے کم از کم مدت اتنی، تو یہ بنتے ہیں 6.5 مہینے۔ لیکن اسلام نے چونکہ یہ 30 مہینے کی بات کی ہے، تو یہ جو آدھے مہینے کی بات ہے اس کے بارے میں مفسرین کا اور علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ شک کا فائدہ اسلام نے دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے 10-15 دن کا آگے پیچھے ہو جائے تو صرف اس وجہ سے کوئی کسی کے اوپر زنا کا مقدمہ نہ کر سکے، اس لیے اس کو 6 مہینے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ اسلام کی وہی مصلحتیں ہیں جو معاشرتی طور پر بہت سارے مسائل اسلام کے پیش نظر ہوتی ہیں کہ تاکہ معاشرے کے اندر فساد نہ پھیلے۔ ٹھیک، بالکل کلیئر ہو گئی یہ بات، اور اس طرح یہ 30 ماہ مکمل ہوئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، بلغ شدہ، اور 40 سال کا ہو گیا۔ اب یہ کہ اپنی بھرپور طاقت کو 40 سال کی عمر میں پہنچا، تو کیا اس سے پہلے انسان یعنی ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتا، جسمانی طور پر بالغ نہیں ہوتا؟ یہاں اللہ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ اصل میں یہ جو بالغ شدہ ہو ہے یہ اور جگہ بھی بیان ہوا ہے، جیسے سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ فلما بلغ شدہ وآتیناہ حکما وعلما، کہ وہ جب وہ اپنے بلوغت کو پہنچے تو اشدہ کیا ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مفرد ہے، اپنے اس یعنی ایسی کیفیت کو پہنچے جہاں ان کی
جو قوتوں کی ایک کلائمیکس تھا وہاں تک پہنچ گئے. تو بعض نے کہا کہ یہ اشدہ جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، اور یہ بات درست بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ جس طرح نعمتن کی جمع انعم ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو شدتن ہے اس کی جمع جو ہے اشدہ، یہ اس کی جمع محسوس ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی جسمانی، نفسیاتی، ظاہری، باطنی کیفیات ہوتی ہیں اور جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے عروج کو پہنچ گیا. تو عام طور پہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے جس میں ساری قوتیں انسان کی یعنی جس کو آپ منہ زور جوانی کہتے ہیں، وہ عام طور پہ 18 سال کی عمر، کہیں پہ وہ کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جب انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو. تو بالغہ سے، اسی سے لفظ بلوغت بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گیا. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ وہ بلوغت 18 سال ہے کہ بلوغت 40 سال ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فلما بالغ اشدہ آتینہ حکم علما، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرما دیا. تو اس سے جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تھے، یہ استدلال درست نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بعد کے حالات اور پہلے کے حالات جو اللہ کریم نے وہاں سورہ یوسف کے اندر بیان فرمائے ہیں، تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور اس جوانی کے بعد پھر یہ جو قوتیں ہیں ایک دفعہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ارتقاء ہے وہ جاری رہتا ہے، جو مکمل ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں جا کے. لہٰذا وہ جو قوتیں ایک دفعہ پوری کلائمیکس پہ آتی ہیں، پھر اس کے اندر پختگی آتی رہتی ہے اور 40 سال کی عمر میں جا کے پختگی آتی ہے، اسی لیے عمر نبوت کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال ہے. تو یہاں تو وہ بات واضح ہو گئی اس آیت میں کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ ولما بالغ اشدہ، بلکہ یہاں فرمایا بالغ اشدہ و بالغ 40 سنہ، کہ وہ پہلے جوانی کو پہنچا، پھر وہ 40 سال کو پہنچا. یعنی یہ دو مختلف مراحل زندگی، دو مختلف مراحل حیات کا تذکرہ ہے. پہلے جوانی ہے، جوانی ایک لیول ہے ان صلاحیتوں کا، ان قوتوں کا جو اللہ تعالیٰ کسی مرد کو یا کسی بھی عورت کو عطا کرتا ہے. پھر 40 سال تک وہ ہی قوتیں پختہ ہوتی رہتی ہیں، ان کے اندر پختگی آتی جاتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں جا کے وہ ساری قوتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ڈکلائن ہوتا ہے، ڈاؤن فال آ جاتا ہے. لہٰذا اس کو یہ دو مرحلے، چونکہ بالغہ کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی بالغہ اشدہ کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا جوانی کو پہنچا، جہاں صلاحیتیں اپنے لیول کو اچیو کرتی ہیں، اور پھر بالغ 40 سنہ، پھر وہ 40 سال کو پہنچا، گویا جہاں وہ ساری اپنی پختگی کو اچیو کر لیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ بعض افراد 40 سال کی عمر سے پہلے بلوغت کی انتہا پر عرفہ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور بعض افراد 40 برس تک پہنچنے کے باوجود ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بالغ نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی اس آیت سے ہم کیا استنباط کریں؟ اصل میں نا یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص 40 سال کا ہو کے بھی بلوغت کو حقیقت میں نہیں پہنچا، کیونکہ ہم اس کے بہت ساری کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پختگی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 40 سال کی عمر سے پہلے بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید اپنی عمر سے پہلے سیانے ہو گئے ہیں اور دانشمند ہو گئے، اور وہ اپنی قوتوں کے اعتبار سے وہ اپنی ہائی لیول کو اچیو کر چکے ہیں. یہ اصل میں مین ٹو مین ڈفر تو کرتا ہے، یہ مختلف لوگوں کی مختلف صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی ہر شخص کی جو بلوغت ہے اور ہر شخص کی جو پختگی ہے وہ اس کی انڈیویجول صلاحیتوں کے مطابق ہے، نہ کہ کمپیریٹیو صلاحیتوں کے مطابق. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ ابھی نہیں پہنچا اور یہ پہنچ گیا ہے، یا دوسروں کے مقابلے میں ہم اس کو اسیس نہیں کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص کی اللہ نے ایک استطاعت رکھی ہے، وہ اس استطاعت کے مطابق جو اس کی انڈیویجول استطاعت ہے، اور وہ کتنی ہے، ہو سکتا ہے وہ دنیا کائنات میں اس استطاعت کا لیول
یا اس پختگی کے لیول دنیا میں کسی اور کا اتنا ہو ہی نہ، کیونکہ اللہ نے جس طرح شکلیں مختلف بنائی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی عقلیں مختلف بنائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی استطاعت جو ہے وہ بھی دوسرے سے بالکل مختلف ہو، اور اس کو وہاں پہنچنے کے لیے اس کا اپنا ذاتی معیار ہے۔ اللہ کریم نے ہر شخص کے لیے ایک مارک رکھا ہوا ہے کہ وہ جب گویا جو 40 سال کی عمر میں پہنچا، اور پھر ہمارے مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ وہ ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، اس کی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہی اس کی پختگی کی عمر تھی، وہ اس کی کلائمیکس تھا، اور جو دوسرا شخص ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی پختہ ہو گیا ہے، وہ ہمیں کمپیریزن میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ سیانہ ہے، جبکہ اس کی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے پھر بھی وہ 40 سال میں جا کے پختہ ہوگا۔ اس کا ایک تو ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے، اور دوسرا اللہ کے قرآن کے فرمان کے اعتبار سے کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو قرآن نے کہا وہی صحیح ہے، اور یہاں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک آ جاتی ہیں کہ ہر شخص اپنی صلاحیت کے اعتبار سے 40 سال میں پختگی حاصل کرتا ہے، نہ کہ کمپیریزن میں یا موازنے کے اعتبار سے 40 سال میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ جو ہمیں 40 سال میں بھی کم پختہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی پختگی وہی ہوتی ہے، وہ ان کا کلائمیکس ہوتا ہے۔ جو ہمیں پہلے زیادہ پختہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ابھی مزید پختہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لیول ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ لیول ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ یہ اگر پہلے بھی اس سطح پر پہنچ گیا جسے آپ نے کلائمیکس کہا، تو وہ پہنچ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پہنچ سکتا، اور پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، اب فوراً اللہ تعالیٰ یہاں دعا رکھ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی یاد آتی ہے ہمیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب یہ کہ پورا سلسلہ بیان کرنے کے بعد کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری ماں کے تم پر کتنے احسانات ہیں، اس نے کتنی تکلیفوں سے تمہیں پالا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تمام مراحل طے کرنے کے بعد 40 برس۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بات اس کو کھولیے گا، دوسری بات یہ کہ ایک اور سوال اس میں جوڑ لیتے ہیں کہ اس دعا کو 40 برس کے ہر شخص کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اچھا، یہ بالکل درست بات ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں 40 برس کی عمر میں جا کے یہ شعور کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ یعنی اللہ سے یہ دعائیں کرے، یہ شعور کس کو آتا ہے؟ یہ ہر شخص کو نہیں آتا۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے، 40 برس ہونے کے باوجود ان کا جو ذہنی پختگی کا جو لیول ہے وہ نہیں آتا، اور بہت سارے لوگوں کا پہلے آ جاتا ہے۔ تو آپ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کا لیول نہیں پہنچا 40 برس ہو کے بھی، وہ ان کا یہی کلائمیکس تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دینی تھی، اور جن لوگوں کا کم ہے، اب کم عمر میں پہنچ گئے، وہ ان کو مزید اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے گا، اور 40 سال کی عمر میں جا کے ہی ان کا کلائمیکس آئے گا، اگرچہ ہمارے مشاہدے میں اس سے پہلے ہی ہمیں کلائمیکس نظر آ رہا ہے، جبکہ اللہ ان کو اور صلاحیتیں 40 سال کی عمر پر دے کر دیتا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو دعا کی بات ہے، یہ نیک اولاد وہ جو اس شعور کو پہنچے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور عطا کیا ہے کہ والدین کی کیا ہمارے اوپر والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں، اور والدین کے بارے میں ہم نے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، یہ ایک رویہ ہے۔ اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے والدین کی قطعاً کوئی اہمیت نہ سمجھے، اور والدین کے حقوق کو قطعاً اپنے کسی قابل نہ سمجھے، کوئی اہمیت نہ دے۔ یہ دو بالکل رویے مختلف ہیں ہمارے سامنے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہیں، چاہے تم اس کو سنبھال لو اور چاہے اس کو ضائع کر لو۔ اب کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کے ان دروازوں کو، والدین کو سنبھال کے رکھے، اور ان کا حقوق ادا کرنے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس شعور کو پہنچ جائے کہ وہ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کرے۔ اور دوسرا شخص ہو سکتا ہے کہ وہ 40 برس کو پہنچنے کے باوجود وہ اس کو یہ شعوری کیفیت حاصل نہ ہو، اور وہ والدین کے حقوق دینے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہو۔ لہٰذا پہلا شخص خوشبخت ہے، اور دوسرا شخص جو ہے بدبخت ہے۔ اللہ کریم نے یہاں خوشبخت اولاد کی بات کی ہے
جبکہ بدبخت اولاد کی بات بھی آگے آیت نمبر 17 کے اندر فرمائی ہے، جس سے والدین اس کے تنگ رہتے ہیں۔ یہاں جو شخص خوش بخت ہے اور جس کو اللہ کریم نے 40 سال کی پختگی میں، 40 سال کی عمر میں شعور کی پختگی بھی عطا کی ہے، اور پھر فکر و عمل کی وہ ڈائریکشن اور جو رائٹیسنس ہے، اس کا جو صحیح ہونا ہے، اس کی درستگی بھی عطا فرمائی ہے، وہ یہ دعا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کریم نے یہاں نیک بخت اولاد کی اور وہاں آیت نمبر 17 میں بد بخت اولاد کی بات کی ہے۔ جو نیک بخت ہوگا وہی 40 برس کی عمر میں اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، اور پھر وہ دعا یہی کرے گا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ پہلے تو وہ اعتراف ہے اس کے اندر کہ اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس بات کا شکر ادا کروں کہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو عطا کی۔ اس میں پہلے تو اعتراف ہے اس نعمت کا جو اللہ نے اس ہر شخص کو عطا کی ہے اور والدین کے تھرو عطا کی ہے، لہذا بندہ والدین کا بھی شکر گزار ہو رہا ہے اور اللہ سے توفیق بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ میں اپنی نعمتوں پر جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں میں تیرا شکر گزار بنوں، اور ان نعمتوں پر بھی شکر گزار بنوں جو میرے والدین کے اوپر ہوئی ہیں۔ پہلے تو یہ توفیق کی دعا کے ساتھ اصل میں اعتراف بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کہ جیسے باقی ساری نعمتیں ہیں اسی طرح والدین میرے اوپر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی ووالدی ان اعمل صالحا ترضاه۔ پہلے دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں پوری زندگی نیک عمل کرتا رہوں۔ ان اعمل صالحا ترضاه، وہ نیک عمل جس پر تو خوش ہو جائے۔ اب یہ پوری زندگی کا گویا ایک اپنا منہج فکر و عمل وہ بتا رہا ہے کہ اللہ اچھا یہ صرف اتنا کہہ دینا کہ انعمل صالحا، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، یہی کافی ہے، کیونکہ نیک عمل کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ لہٰذا یہ کہہ دینا انعمل صالحا یہ کافی تھا، لیکن جب وہ ساتھ یہ لفظ بولتا ہے جو اللہ نے سکھائے ہیں گویا دعا کے، یہ کہنا انعمل صالحا ترضاه، اللہ وہ نیک عمل جس پر تو راضی ہو جائے۔ تو یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ایسے نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں جو ظاہری طور پر نیک عمل ہوں لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کیے جا رہے ہوں، جو ظاہری طور پر لوگ سمجھیں کہ بڑا نیک ہے لیکن اس کا مطمع نظر اللہ کی خوشنودی نہ ہو۔ جو شخص اس طرح کی زندگی گزار رہا ہو وہ نہیں چاہیے اللہ میں ایسا عمل کروں جو ظاہراً بھی صالح ہو اور وہ اس پر تو خوش بھی ہو جائے، تیری رضامندی اور تیری خوشنودی کے لیے ہو۔ اور اس عمل کی سند مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہو کہ سند وہاں سے بالکل صحیح ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ تو صالح عمل کی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ صالح عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو خالص اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جس عمل پر مدینے والے کی مہر نہیں ہے وہ صالح نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص جو مرضی کرتا رہے وہ صالح عمل نہیں ہے۔ صالح عمل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روح کے مطابق ہے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ اب اگلی بات وہ کہتا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ تو میری اولاد میں اصلاح فرما دے ان کے اندر۔ اچھا یہ جو اصلاح ہے نا، یہ انیک صاحب بڑا خوبصورت لفظ ہے، سبحان اللہ۔ اس دعا کے اندر جتنی خوبصورتیاں آپ اپنی اولاد کے لیے سوچ سکتے ہیں وہ ساری خوبصورتیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو اصلح لی ہے، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کی اصلاح فرما دے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی خرابی ہو تو خرابی ٹھیک کر دی جائے۔ ہم کہیں کہ ہماری اولادوں میں اصلاح فرما دے، عام طور پر ہمارے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی کوئی چیز ہو جو پہلے خراب ہے اور پھر اس کی ٹھیک کر دیا تو یہ اصلاح ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خرابی کی اصلاح بھی ہے، اصل میں اس میں ہے صلاحیتیں پیدا کر دے، اللہ ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے، کوئی خرابی بھی نہ ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما دے۔ گویا جو اب میری اولاد جس سطح پر موجود ہے وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی شاندار ہے، اللہ تو اس کے اندر مزید صلاحیت پیدا کر دے۔ اس کا بھی قرآن کے اندر بھی بہت سارے ریفرنسز موجود ہیں۔ اصلح کا لفظ جو ہے وہ اصل میں مزید صلاحیتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی والی حدیث بیان فرمائی نا کہ امام مہدی کو جب لوگ بیعت کر لیں گے تو اس کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں صلاحیتیں عطا کر دے گا۔ یصلح اللہ تعالیٰ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو باصلاحیت بنا دے گا۔ پہلے وہ عام لوگوں کی طرح ہوں گے لیکن جب بیعت ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو باصلاحیت بنائے گا، ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی جو ایک لیڈر کے اندر ہوتی ہیں۔
لہٰذا جب ہم اولاد کے لیے دعا کریں، یہ دعا جو سکھائی گئی ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو اس کے اندر کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو باصلاحیت بنا دے، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے. اور وہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ وہ علمی بھی ہیں، فکری بھی ہیں، وہ نفسیاتی بھی ہیں، وہ جسمانی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں، اس کی تفصیلات. اچھا، دوسری بات اس میں ایک اور بہت خوبصورت نقطہ ہے، وہ ہے اصلح لی. اللہ ان کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما لی جو میرے کام آئیں، یعنی میرے لیے بطور والد یا بطور والدہ وہ میرے لیے فائدہ مند اور مفید ہوں. اور پھر جو فی ذریتی ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں اگر فی کا لفظ نہ ہو تو عربیت کے اعتبار سے یہ درست ہے. وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، یہ عربی کے اعتبار سے یہ دعا درست ہے، لیکن اس میں جو لفظ فی ہے یہ اصل میں اس تسلسل کا اور اس تکرار کا اور اس استمرار کا اظہار کرتا ہے کہ ہم دعا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں وہ صلاحیت جو میرے لیے مفید ہو وہ جاری رکھنا. فی ذریتی کا مطلب ہے کہ میری اولاد میں، میری نسلوں میں یہ بات جاری رہے. یہ صرف اس اولاد میں نہیں جو اگلے سٹیپ میں ہے، بلکہ قیامت تک جو میری نسلیں جاری ہوں ان کے اندر یہ صلاحیتیں جاری ہوں. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، واپس رجوع کرتا ہوں اور میں تیرے مطیع اور فرمانبردار بندوں میں ہوں. یہ اتنی خوبصورت اور جامع دعا ہے، اس لیے اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے اور علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو شخص 40 سال کا ہو جاتا ہے، یہ گویا صرف ایک بیانیہ بات نہیں ہے اس سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، بلکہ یہ حکم ہے کہ جو شخص 40 سال کا ہو جائے ہر شخص کو یہ دعا کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا ایک دفعہ، یقیناً بعض علماء کا خیال ہے کہ زندگی میں 40 سال پہ ہو کے ایک دفعہ یہ دعا کرنا یہ گویا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور واجب ہے کہ وہ لازماً یہ دعا کرے. اگر اس کو یہ شعور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس کو یہ دعا کرنا چاہیے. بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اکثر علماء کا خیال ہے اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو اس دعا کی تاثیر ہے اور جو اس دعا کے اندر مفہوم ہے اور جو اس کے اندر اس کی معنویت ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر 40 سال کے ہو جانے والے مومن کو اپنی بقیہ زندگی یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کہ اپنے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، والدین کے لیے بھی ہو رہی ہے، اور آنے والی نسل بلکہ آپ نے تو اور بات اس کو اور اس کا کینوس بڑا کر دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے. تو دعا کا کینوس کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے رویوں میں، ہماری زندگی میں اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں شامل ہیں یا ہوتی ہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی. اور کتنے والدین ہیں جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یا بہت ساری دعائیں قرآن کریم میں ہیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارا دین کیا کہتا ہے اس تعلق سے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اصل میں یہ دعائیں جو ہیں یہ کردار سے تعلق رکھتی ہیں. جب کوئی شخص دعائیں پڑھتا ہے تو اس کے اپنے کردار میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور وہ صرف مانگ نہیں رہا ہوتا، وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ سے عہد بھی کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں، آپ اگر اسی دعا کی بات کرتے ہیں تو اس میں انعام علی صالحا ترضاہ بھی تو ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر تو خوش ہو جاتا ہے، تو وہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ وہ عملاً کوشش کرتا ہے ایسے اعمال کرنے کی جو اللہ کو خوش کر دینے والے ہیں. گویا دعا انسان کے کردار کو بدلتی ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. انسان جب اپنی آرزو کرتا ہے یا کوئی بھی تمنا کرتا ہے، اصل میں وہ اپنے کردار کے اوپر اپلائی کرتا ہے. جب ہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف دعا مانگ نہیں رہے ہوتے بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو متقین میں شامل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں. تب جا کے اللہ سے متقین کی جو امامت ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ عبادت کا حصہ بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ یا الدعاء مخ العبادہ. دعائیں جو ہیں یہ عبادت، اصل عبادت ہی ہے. اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے، اور جو شخص نہیں مانگتا اللہ ناراض ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع اللہ غضب علیہ. جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ رہنے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہنے کی ایک علامت ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور کوئی شخص بھی دعا نہ کرے تو پھر وہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تم مجھ سے دعا کرو استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے دو باتیں اس میں سے معلوم ہوئیں. ایک تو جو شخص دعا نہیں مانگتا وہ عبادت نہیں کرتا، اس کی گویا دعا ہی عبادت ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جو دعا نہیں مانگتا وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی بچائے. ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور بہترین دعائیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، یا جو قرآن میں ہیں قرآنی دعائیں، یا جو مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سکھائی ہیں. وہ ہمیں ساری دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے یاد کر کے. اور وہ دعائیں صرف اور صرف دعائیں نہیں ہوتی، وہ ہمارے معمولات زندگی کو تبدیل کر دیتی ہیں. اور معمولات زندگی وہ عبادت ہوتی ہیں، عبادت ہوتی ہے. اور معمولات زندگی میں وہ معمولات زندگی میں تبدیلی کا باعث بھی ہوتے ہیں. لہٰذا صبح و شام کی دعائیں اور موقع بموقع دعائیں وہ یاد کریں، اور یاد کر کے اپنے معمول میں شامل کرتے جائیں. پھر دیکھیں ان دعاؤں کی وجہ سے زندگی کے اندر عملی طور پر تبدیلی واقع ہو. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہ وہ دعاؤں میں ہم کیا مانگ رہے ہیں. جس طرح یہ دعا جو گفتگو میں آئی، یہ دعا ہم اس کا طریقہ میں عرض کروں کہ ہم جب دیکھیں، ہم جب دعاؤں کی کتاب پکڑتے ہیں تو اس کے اندر 10 20 بلکہ سینکڑوں دعائیں ہیں، وہ یاد نہیں ہوتی ہیں. اور ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی دعائیں کون یاد کرے اور کیسے کرے. دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں، ایک دعا بس یاد کریں ایک وقت میں، ایک نئی دعا یاد کریں، اس کو معمول میں شامل کریں. اور جب وہ ایک ہفتہ کم از کم اس کو صرف معمول میں شامل کرنے پہ لگائیں. جب وہ آپ کو ایک دعا معمول میں شامل ہو جائے تو اگلے ہفتے آپ نے اگلی نئی دعا یاد کرنی ہے. اور پھر اس طرح ایک مہینے میں 4 نئی دعائیں آپ کے معمول میں شامل ہو جائیں گی. اور یوں انشاءاللہ جب آپ پورا سال گزرے گا تو 50 نئی دعائیں آپ کے معمول میں شامل ہو. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ اس پر بھی آپ سے بات کرواتے کہ ان دعاؤں میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں. اب یہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ پوری دعا یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، یہ اوزعنی کے کیا معنی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ تو مجھے توفیق دے یا تو مجھے قابو میں رکھ. تو کیا صاحب دعا پڑھنی نہیں ہوتی، دعا مانگنی ہوتی ہے. اور کوئی شخص جب دعا مانگ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اس کو معنی و مفہوم نہ آتا ہو. اور دعا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دعا مانگنے سے فائدہ ہوتا. اللہ کو پکارا جائے اور اللہ سے مسلسل، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. دعا تو ہے ہی عبادت، دعا تو ہے ہی عبادت کا مغز. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جو دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اب وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہم مستقل. اور ویسے بھی اگر کوئی دعا نہیں مانگتا انیک صاحب، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم نہیں دعا مانگتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم پھرتے رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. وقت مکمل ہوا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں یوم البدر کو کس نام سے پکارا گیا ہے؟ درست جواب یوم الفرقان. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. غزوہ احد میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 600 یا 754؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے
0092-321-825-0194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان میرا نہیں کہ جو آج کے ونر کے نام کا اعلان کرے، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اور آج کے ونر ہیں محمد الیاس کوٹ ادو سے۔ محمد الیاس صاحب کوٹ ادو سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علم جیسی کوئی بزرگی اور شرافت نہیں، علم جیسی کوئی بزرگی اور شرافت نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر